السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ہم لائے ہیں آپ کے لیے تجھے عشق و خدا کرے از قلم ام ہانی پارٹ 69۔ ناول کا آغاز کرنے سے پہلے ہمارے چینل ام ہانی آفیشیل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئکن پر کلک کریں تاکہ آپ یہاں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیوز سے بروقت مطلع ہو سکے۔ تو چلیے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ صبح فجر کے وقت عزیر اٹھ کر صحن میں آ گیا۔ ابھی وضو کر رہا تھا جب باہر کا گیٹ کھٹکا۔ عزیر نے پوچھا تو سلیمان تھا۔ عزیر نے دروازہ کھولا تو نشے کی حالت میں بے حال تھا، اپنے پیروں پر کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ ڈگمگاتے قدموں سے گنگناتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ عزیر کے علم میں سلیمان کے حوالے سے یہ بات ہرگز نہیں تھی کہ وہ شراب بھی پیتا ہوگا۔ اس بار وہ گاؤں 6 سال بعد آیا تھا۔ سلیمان کے رنگ ڈھنگ ہی نرالے تھے۔ اتنی دیر میں ناہید بھی باہر آ گئی۔ وہ شاید دروازہ کھولنے کے لیے آئی تھی۔ عزیر کو دیکھ کر وہیں رک گئی۔ بیبے اور دادا صحن میں ہی چرپائیوں پر سو رہے تھے۔ تم کیا کرنے آئی تھی یہاں پر؟ عزیر نے ماتھے پر بل ڈالے ناہید سے پوچھا۔ دروازہ کھولن، ناہید نے جواب دیا۔ تم کھولتی ہو دروازہ؟ عزیر نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں تے ہور کنے کھولنا ہے؟ ناہید نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ چچا جی اور چاچی جی کی عقل پر پتھر پڑ گئے ہیں کیا؟ وہ اونچے لہجے میں بولا۔ باتوں کی آواز پر دادا کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ کی ہویا پتر، فجر دی اذان ہو گئی ہے؟ انہوں نے آنکھیں ملتے ہوئے عزیر سے پوچھا۔ جی ہو گئی ہے، عزیر نے انہیں جواب دیا۔ تم جاؤ اپنے کمرے میں، اور آئندہ کوئی دروازہ کھولے یا نہ کھولے تم کھولنے نہیں آؤ گی۔ پتہ نہیں چچا جی کی آنکھوں سے لالچ کی پٹی کب ہٹے گی اور کب یہ نظر آئے گا کہ بیٹا کیا کرتا پھر رہا ہے۔ عزیر کے کہنے پر ناہید خاموشی سے اندر چلی گئی۔ فجر کے بعد دادا عزیر کو لے کر بیٹھ گئے۔ فکے نال کی گل کر رہا سی تو؟ کی پتہ ہے تینوں مقام دے کاغذ دے بارے؟ دادا نے اس سے کریدنا چاہا۔ کچھ نہیں دادا، ایسے ہی ڈرا رہا تھا ان کو۔ 5 سال سے الو بنا کر رکھا ہوا ہے ابا کو۔ زمینوں پر جتنی گندم کی پیداوار ہوتی ہے اس کا سارا نفع اپنی جیب میں ڈال رہے تھے، اور ابا کو کہتے ہیں کہ نفع نقصان برابر ہو گیا، نہ کچھ گیا نہ آیا۔ اور میرا باپ بھائی کی محبت میں سب سچ ہی سمجھتا ہے۔ انہیں چاچا جی سے ہم سے بھی زیادہ محبت اور بھروسہ ہے، لیکن میں اپنا حق کیوں کسی کو دوں دادا؟ گل تا تیری ٹھیک ہے، پر پتر، وہ اسے سمجھانا چاہ رہے تھے، وہ بھی رفیق صاحب کے کہنے پر۔ دادا جب بات ٹھیک ہے تو پھر اگر مگر کیسا؟ چچا جی کو اس میں دلچسپی ہے کہ کہاں کی ٹوپی کہاں گھمانی ہے۔ یہ نہیں معلوم کہ ایک اکلوتا بیٹا روز کس وقت گھر لوٹتا ہے۔ حرام کا آیا ہوا پیسہ حرام میں لگ جاتا ہے دادا۔ ہمارے باپ نے کبھی حرام اور دوسروں کا حق مار کر ہمیں نہیں کھلایا، ہمیشہ محنت کر کے اپنا آپ بنانے کی ترغیب دی ہے، اور شکر ہے اس عیب سے بچے ہوئے ہیں ہم جس میں سلیمان مبتلا ہے۔ دادا اس کی بات شاید سمجھ گئے تھے، اس لیے خاموشی سے نظریں جھکا لیں۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ نوید صبح دیر سے اٹھا تھا۔ اس کا کمرہ اوپر تھا۔ نیچے آ کر لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ اس کی امی کچن میں ہی مصروف تھیں۔ امی چائے اور آملیٹ بنا دیں۔ نوید نے ٹی وی کا ریموٹ ہاتھ میں پکڑا اور ٹی وی آن کر کے مختلف چینل سرچ کرتے ہوئے کہا، اپنا ہر کام خود کرو، ڈینگیں تو بہت مارنی آتی ہیں برخوردار کو، ذرا ہاتھ پاؤں ہلاؤ تو خبر ہو کہ کام کیسے ہوتا ہے۔ اس کی امی کی آواز کچن سے آئی۔ نوید کو یاد آ گیا کہ آج اسے اپنا ناشتہ خود بنانا ہے۔ وہ اٹھ کر کچن میں آ گیا۔ ایک درشت سی نظر ان پر ڈال کر اس نے چائے کی کیتلی چولہے پر رکھی اور چائے بنانے لگا۔ دوسری سائڈ پر فرائی پین میں آئل ڈال کر انڈا فرائی کیا، کیونکہ آملیٹ تو اسے بنانا آتا نہیں تھا۔ ٹوسٹر میں بریڈ گرم کی اور اپنا ناشتہ لے کر باہر آیا تو اس کی امی وہی ساس بہو کے ڈرامے لگا کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ ناشتے کے دوران نوید نے کہا، ویسے امی، اچھی خاصی ترکیبیں تو آپ کو
اسی میں سے مل جاتی ہوں گی گھر میں فساد ڈالنے کی۔ نوید کی بات پر وہ کڑ کے رہ گئیں۔ ہاں بیٹا دیکھو نا کتنے فساد ڈال کے رکھے ہیں میں نے گھر میں۔ بالکل میرے ساتھ آپ کا رویہ ایسا ہے جیسا ساس کا اپنی بہو سے ہوتا ہے۔ آپ نے سوچا ہوگا جب تک اس کی بیوی نہیں آتی بیٹے پر ہی ٹرائی مار لوں تاکہ کل جب وہ آئے تو آپ اچھی خاصی ٹرینڈ ہو چکی ہوں۔ نوید اب چائے کے چھوٹے چھوٹے سپ پی رہا تھا اور ساتھ ساتھ انہیں ستا رہا تھا۔ اس وقت تو تم میری ساس بن کر مجھے تانے دے رہے ہو، تم کچھ بھی کر لو نوید، عزیر کے آتے ہی میں اس سے سیدھی صاف بات کر لوں گی۔ یہ بات سن کر وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ آپ عزیر سے ایسا کچھ نہیں کہیں گی امی؟ نوید نے دو ٹوک انداز سے منع کیا۔ یہ تو وقت بتائے گا، دوپہر اور رات کے کھانے میں جو کھانا ہے کچن میں جا کر خود پکا لینا۔ میرا اور تمہارے پاپا کے گزارے لائق کھانا فریج میں موجود ہے، اس لیے آج میں رات تک ٹی وی ہی دیکھوں گی۔ وہ پھیل کر ٹی وی کے آگے بیٹھ گئیں۔ نوید غصے سے اپنے ناشتے کے برتن رکھنے اٹھ کر کچن میں چلا گیا۔ اپنے برتن بھی خود دھو، میں نہیں دھوؤں گی، پیچھے سے اس کی امی کی آواز آئی۔ صبح 8 بجے ہی کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے کی آواز آئی۔ ہادیہ سے پہلے عزیر کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے بیچ کے تکیے ہٹا کر سائڈ پر رکھ دیے اور اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے ناہید تھی۔ پرجائی کتھے ہے؟ ناہید اندر جھانکتے ہوئے بولی۔ سو رہی ہے۔ کیوں؟ عزیر نے بمشکل آنکھیں کھولتے ہوئے پوچھا۔ او ہٹ پیچھے، کیوں کی اوندا ہے؟ ناہید اسے ہاتھ سے پیچھے ہٹا کر اندر آ گئی اور سامنے سوئی ہوئی ہادیہ کو ہلا کر اٹھانے لگی۔ او اٹھ جا پرجائی، بیبے بلاندی پئی تینوں، ناہید نے اس کو اچھی طرح سے ہلا کر کہا۔ ہادیہ آنکھیں مسلتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ چھیتی باہر آ، او پیرنی آئی ہوئی ہے، باہر تیرا انتظار کر رہی ہے، چل میری بہن اے لے دوپٹہ تے باہر آ۔ ناہید نے اس کا دوپٹہ اس کے گلے میں ڈالا۔ ہادیہ ابھی بھی اسے موندی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور غائب دماغی سے ناہید کی بات سن رہی تھی۔ کون آئی ہے باہر؟ عزیر ناہید کے پاس آ کر بولا۔ بیبے کو لو پوچھ جا کے، میرے منہ نہ ہی لگتے چنگا ہے ورنہ پورا دن بھیڑا گزرنا ہے میرا، اور تم نے جو صبح اپنی منحوس شکل دکھائی ہے میرا دن تو برباد ہو گیا نا۔ عزیر کون سا اس کا ادھار رکھنے کا عادی تھا۔ ہادیہ منہ بناتی ہوئی ناہید کے ساتھ باہر چلی گئی۔ عزیر بھی باہر آ گیا۔ بیبے کے پاس ایک چچی کی عمر کی عورت سر پر سفید دوپٹہ لیے بیٹھی تھی۔ ناہید نے ہادیہ کو اس کے سامنے والی کرسی پر بٹھا دیا۔ وہ عورت ہادیہ کی آنکھوں کو دیکھنے لگی، پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنی آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگی۔ اتنی دیر میں عزیر وہاں آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ جانے کیا کیا پڑھ کر ہادیہ پر پھونک رہی تھی، پھر اپنے دوپٹے کے کونے سے تعویذ کھول کر ہادیہ کو پہنا دیا اور کچھ کاغذ اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ لے بھئی کڑیے، اس تعویذ نو لانا نہیں ہے تو نے، تے اے سارے تعویذ روز پانی وچ پا کے پینے ہیں، ویکھ پھر رج کے سونا تے چن ورگا منڈا ہوئے گا تیرے گھر۔ ہیں؟ ہادیہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی، پھر ایک نظر عزیر پر ڈالی جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ عزیر اس پیرنی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر تو یہ تعویذ آپ کو مجھے دینا چاہیے، عزیر نے براہ راست اس عورت سے کہا۔ کی مطلب؟ وہ عورت اب عزیر کو دیکھنے لگی، مگر عزیر سے پہلے بیبے بولی۔ اے پوتا ہے میرا، اس دی ہی ووٹی ہے۔ بیبے نے تعارف کروایا۔ جب اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے پھر تعویذ عورت گلے میں کیوں پہنے؟ عزیر نے ہادیہ کے گلے سے وہ تعویذ اتار دیا، اور قرآن پاک میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جسے چاہوں بیٹا دوں اور جسے چاہوں بیٹی دوں، جسے چاہوں دونوں عطا کروں اور جسے چاہوں بانجھ رکھوں۔ جب یہ بات کھول کر اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دی تو ہم کون ہوتے ہیں دعوے کرنے والے؟ یہ تعویذ اپنے ساتھ لے جائیں، کسی اور کو بے وقوف بنائیے گا، اور میں تو خود کو اس وقت خوش نصیب سمجھوں گا
کہ جب میری پہلی اولاد بیٹی ہو۔ عزیر نے کہا تو بیبے فوراً بولی، ہائے نا پتر، انج نہیں کہندے، پہلی دہی باپ تے بوجھ ہوندی ہے۔ بیبے نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، نہیں بیبے، بیٹی رحمت ہوتی ہے اور رحمت کبھی بوجھ نہیں ہوتی۔ عزیر کی بات سن کر وہ عورت غصے سے جانے لگی تو ناہید نے اسے روک لیا۔ چھڈو جی انہوں، زیادہ پڑھ لکھ کے پاگل ہو گیا ہے، میرا جرا ہاتھ ویکھ کے دسو میری قسمت کینج دی ہے۔ ناہید اپنا ہاتھ اس عورت کے ہاتھ میں رکھ کر بولی، یہ میں تمہیں بنا ہاتھ دیکھے بتا دیتا ہوں۔ عزیر نے ناہید کا ہاتھ پیچھے کر دیا، اور آپ گئی نہیں ابھی تک، جائیں یہاں سے۔ عزیر نے سخت لہجے سے کہا۔ وہ عورت غصے سے اٹھ کر چلی گئی۔ اور تم، جہالت تو ویسے ہی ختم ہے تم پر، معلوم بھی ہے گناہ ہے ہاتھوں کو دکھانا اور ان پر یقین کرنا۔ آئی بڑی قسمت کا پوچھنے والی۔ ناہید پہلی بار چپ چاپ اسے گھورتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، ورنہ اس نے کبھی اس کی سنی نہیں تھی۔ بیبے کو یہ بات ناگوار لگی تھی، ماتھے پر بل ڈالے وہ بھی خاموش ہو گئیں۔ عزیر نے بیبے کی طرف دیکھا مگر نظر انداز کر گیا۔ ناشتے کے بعد اپنی پیکنگ کر لینا، میں ٹکٹس لینے جا رہا ہوں، عزیر نے ہادیہ سے کہا اور خود باہر نکل گیا۔ ہادیہ نے اپنا سامان پیک کر لیا تھا۔ فارغ ہو کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اسے یاد آنے لگا جب رابعہ پیدا ہوئی تو خالہ اس کی امی کے پاس رہنے آئی ہوئی تھیں۔ ہائے، تیسری بھی بیٹی! حبیب، تم تو انہیں پورا کرتے کرتے پورے ہو جاؤ گے۔ بیٹیاں ماں باپ کو وقت سے پہلے ہی بوڑھا کر دیتی ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے نفیسہ، اللہ تم سے ناراض ہے، جب ہی تو تیسری بھی بیٹی ہی ہوئی ہے۔ اب مجھے دیکھو، اللہ نے ماشاءاللہ سے 2 بیٹے دیے ہیں، کتنا راضی ہے وہ مجھ سے، اپنی نعمتوں سے نوازا ہے مجھے۔ کچھ پل کے لیے اس کے بابا بھی مایوس ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ اس کی امی کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ رابعہ رو رہی تھی اور امی اسے پکڑنے کو تیار نہیں تھیں۔ ہادیہ نے ہی اسے گود میں اٹھایا تھا۔ اسے چکر آنے لگے۔ رابعہ کافی کمزور سی تھی، رونے کے باعث اس کے ہونٹ نیلے ہونے لگے تھے۔ اس نے جا کر اپنے بابا کی گود میں رابعہ کو پکڑا دیا۔ وہ ہادیہ کو دیکھنے لگے۔ بابا، آپ بے فکر رہیں، ہم بہت پڑھیں گی اور آپ پر بوجھ نہیں بنیں گی۔ بابا، میں آپ کا سر ویسے ہی سب میں اونچا رکھوں گی جیسے بیٹے ہونے پر باپ کو محسوس ہوتا ہے۔ آپ فخر سے میرا نام لیا کریں گے۔ کتنی معصوم ہے یہ، اسے آپ کا اور امی کا پیار چاہیے۔ ہادیہ یہ سب کہتے ہوئے خود بھی رونے لگی تھی۔ بابا نے ایک ہاتھ سے رابعہ کو ساتھ لگایا اور دوسرے بازو میں ہادیہ کو بھر لیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے بیٹا، انسان ہوں میں، کچھ دیر کے لیے بس۔ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے، پھر اس کی امی کے پاس آ کر رابعہ کو ان کی گود میں ڈال دیا، لیکن وہ روتے ہوئے رخ پھیر گئی۔ اللہ کی دی ہوئی رحمت سے ایسے منہ نہیں موڑتے نفیسہ، پیار کرو اسے۔ لہجہ اس لمحے حبیب صاحب کا بھی بھیگا ہوا تھا۔ معاف کر دے حبیب، مجھ سے آپ نے ایک ہی خواہش کی تھی اور میں وہ بھی پوری نہیں کر سکی۔ نفیسہ بیگم نے روتے ہوئے رابعہ کو اپنی گود میں لیا تھا۔ ان کی بات پر ہادیہ سوچ میں پڑ گئی۔ مطلب اسے کسی نے دعاؤں میں نہیں مانگا تھا، کسی نے یہ چاہت نہیں کی تھی کہ بیٹی ہو۔ سب کو بیٹا کیوں چاہیے ہوتا ہے؟ اسی کے لیے تعویذ اور وظیفے ہوتے ہیں۔ اس نے کبھی کسی کو بیٹی ہونے کے لیے وظیفے پڑھتے ہوئے نہیں سنا تھا، نہ دیکھا تھا۔ کوئی بیٹی مانگتا بھی تو وہ جس کے پہلے سے ہی 3 یا 4 بیٹے ہوتے ہیں، تاکہ وہ لوگوں کی ہائے سے بچ جائے کہ اس کے تو بیٹے ہی بیٹے ہیں۔ بیٹیاں بن مانگی دعا ہی کیوں ہوتی ہیں؟ جب آ جائے تو ماں باپ کو مجبوراً اپنانا ہی پڑتا ہے۔ انہیں کوئی رو رو کر گڑ گڑا کر کیوں نہیں مانگتا؟ اور حاشر کے باری میں اس کی امی نے کسی تعویذ دم درود والے کو نہیں چھوڑا تھا۔ حاشر کے ہونے پر سب ہی بہت خوش تھے، مگر ہادیہ کے دل میں یہ بات چبھ کر رہ گئی تھی۔ اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے بابا کا فخر بنے گی۔ ہر ایگزام میں وہ دن رات ایک کر دیتی اور جب فرسٹ آتی
تو اپنی کلاس میں موجود لڑکوں کو حقارت سے دیکھتی تھی، جیسے یہ جتا رہی ہو کہ دیکھو میں نے ہرا دیا تم لوگوں کو اور کبھی جیتنے نہیں دوں گی۔ اپنی مخالف جنس سے نفرت آج سے نہیں تھی، جب کسی کو بیٹی سے زیادہ بیٹے کو اہمیت دیتے ہوئے دیکھتی تھی تو اسے برا سا لگتا تھا کہ کیوں مرد کو اول اور عورت کو دوئم درجہ حاصل ہے۔ پھر جب کالج میں آئی تو لڑکوں کا لڑکیوں کو محبت کے نام پر دھوکہ دینا، ان کے جذبات احساسات کے ساتھ ساتھ عزت کا بھی جنازہ نکالتے سنتی تو نفرت اور بھی بڑھنے لگی تھی۔ اسے لگتا سب ہی لڑکے محبت کے نام پر صرف ہوس کے پجاری ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ہوس کی تسکین مہیا ہو جاتی ہے، محبت بھی دم توڑ دیتی ہے۔ اس لیے اس محبت سے اسے چڑ سی ہو گئی تھی۔ مرد کا عورت کو تعریف سے بہکانا، اپنے محبت بھرے جملوں کے حصار میں ایسا باندھنا کہ وہ کسی کٹ پتلی کی طرح اس کے اشاروں پر ناچنے لگے، اور اس کے بعد سب ختم۔ خسارہ صرف عورت کے ہاتھ میں آتا ہے، رسوائی بھی اسی کو ملتی ہے۔ پھر ایسی محبت سے نفرت ہی کی جانی چاہیے۔ ہادیہ کے لیے جب خالہ نے فہد کا رشتہ مانگا تو ہادیہ کو آگ ہی لگ گئی تھی۔ اس نے خود خالہ کو اپنے منہ سے انکار کیا۔ بڑی تسکین ہوئی تھی اسے یہ سب کر کے۔ اس دن لگتا تھا جیسے بدلہ پورا ہو گیا ہو۔ آپ تو اللہ کی نیک بندی ہیں خالہ، جبھی اللہ نے دو بیٹوں سے نوازا ہے آپ کو، اور میں اور میری ماں ٹھہرے گناہ گار، پھر کیوں ہم گناہ گاروں کو اپنے گھر لانا چاہتی ہیں؟ میں تو کبھی شادی نہیں کروں گی اس جعفر سے۔ میں امی کو بھی انکار کا کہہ سکتی تھی، مگر میں آپ سے انکار اس لیے کر رہی ہوں کہیں آپ کو برا نہ لگے۔ اس کی امی نے اسے بہت ڈانٹا تھا۔ تم اس وقت اتنی سی تھی جب رابعہ ہوئی ہے، اور تم نے تب کی بات دل میں رکھی تھی ہادیہ۔ بری بات بیٹا، بڑی ہے وہ، کچھ کہہ دیا تو کیا ہو گیا؟ امی کچھ کہہ دیا؟ نہیں وہ کچھ نہیں تھا امی، وہ بہت کچھ تھا۔ کیا جن کے ہاں بیٹیاں ہوتی ہیں ان سے اللہ ناراض ہوتے ہیں؟ کہاں لکھا ہے یہ؟ انہوں نے کیوں غلط بات کہی؟ بلکہ جس پر اللہ کو بہت پیار آتا ہے اسے وہ بیٹی دیتے ہیں۔ خالہ کو اپنے بیٹوں کے ہونے پر اتنا ہی گھمنڈ ہے تو پھر ڈھونڈے کوئی اعلیٰ خاندان۔ میں کیوں اس جعفر کے ساتھ زندگی گزاروں؟ فہد سے اس کی انبن کی اصل وجہ بھی یہی تھی۔ وہ کبھی اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی۔ اس سے کیا، کسی بھی لڑکے سے بات نہیں کرتی تھی۔ لڑکوں کو اپنا سب سے بڑا حریف سمجھتی تھی۔ خالہ نے ضد میں رانیہ کا رشتہ مانگا تھا، اور اس کی امی نے حامی بھی بھر لی کہ ہر بار انکار ٹھیک نہیں لگتا۔ رانیہ اس وقت 9th میں تھی۔ بہت ڈانٹا تھا ہادیہ نے رانیہ کو کہ انکار کیوں نہیں کیا تم نے، مگر وہ چپ ہی رہی۔ اپنی سوچوں کے گرداب میں ہی گم تھی جب عزیر نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ چونک تو گئی تھی لیکن ابھی بھی انہی باتوں کے زیر اثر تھی۔ شام 5 بجے نکلنا ہے، بیگ ریڈی ہیں، کچھ رہ تو نہیں گیا؟ عزیر کی بات کو سنا کر کے وہ اسے دیکھنے لگی۔ ہاں سب پیک ہے، ہادیہ نے جواب دیا۔ عزیر بیگ دیکھنے لگا اور ہادیہ عزیر کی طرف۔ اس کی سوچ عام مردوں جیسی تو نہیں ہے، ہادیہ نے سوچا، اور نہ جانے کس سوچ کے زیر اثر وہ کھڑی ہو کر عزیر کے مقابل آ گئی۔ وہ بیگ باہر لے جانے لگا تھا مگر وہ سامنے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ عزیر نے استفہامیہ انداز سے اپنے ابرو اچکائے کہ پوچھ رہا ہو کہ سامنے کیوں کھڑی ہو؟ ایک بات بتاؤ مجھے، تمہیں بیٹی کیوں چاہیے؟ سب لوگ تو بیٹے کی خواہش کرتے ہیں، سب کو ان کا وارث چاہیے ہوتا ہے۔ ہادیہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ایک پل تو عزیر اس کے سوال پر متعجب سا ہوا، پھر مسکرانے لگا۔ بیٹی بھی وارث ہی ہوتی ہے، اور باپ کی سب سے زیادہ غمخوار ہوتی ہے۔ جو مقام اور درجہ وہ اللہ سے اپنے باپ کو دلوا سکتی ہے، بیٹا نہیں دلوا سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہارا تو مجھ سے محبت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن تم دیکھ لینا مسز، میری بیٹی مجھ سے بہت محبت کرے گی، میری بات کو اہمیت دیا کرے گی، مجھے اپنا آئیڈیل بنائے گی۔ میں جیسا بھی ہوں اسے یوں ہی سب سے بیسٹ لگوں گا، سمجھی؟ وہ ہادیہ کا گال تھپ تھپا کر بولا اور باہر چلا گیا۔ وہ بس حیرت سے عزیر کو دیکھنے لگی۔ یہ کیوں یہ بات نہیں سمجھتا کہ رہنا ہی نہیں چاہتی ہوں اس کے ساتھ؟
ہادیہ پھر سے غصے سے سوچ کر رہ گئی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد چچی جنت اور آسیہ بھی ملنے آ گئی تھیں۔ آسیہ نے فائزہ ہیرا کے لیے گفٹ دیے اور ایک گفٹ ہادیہ کو بھی دیا۔ جانے سے پہلے ہادیہ بیبے سے ملی۔ بیبے نے پھر اسے بیٹے ہونے کی ہی دعا دی۔ عزیر ملنے لگا تو انہوں نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ نہ تیرے نال نہیں ملنا میں۔ کیوں بیبے؟ وہ حیرت سے بولا۔ دل میرا توڑ کے تے پوچھدا ہے کہ کیوں بیبے؟ وہ خفگی سے بولی۔ میں نے کیا کہا ہے آپ کو؟ وہ انجان بنے پوچھنے لگا۔ کی سی اگر اپنی ووٹی نو تعویذ پالن دیندا؟ بیبے صفیہ پھپھو بھی تو آپ کی اکلوتی بیٹی ہیں اور افضل پھپھا داماد ہونے کے باوجود آپ کو بیٹوں کی طرح پوچھتے ہیں۔ کبھی بیٹے کی کمی ہونے دی انہوں نے؟ عزیر انہیں پیار سے سمجھانے لگا۔ نہیں وہ تو بڑا ہی بیبا پتر ہے میرا۔ داماد کے خیال سے ان کے لہجے میں خود ہی مٹھاس سی بھر گئی تھی۔ پھر بھی پتر ہی نسل ودان دینے نام زندہ رہندا ہے۔ دئی دا کی ہے؟ اگلے گھر گئی تا گل ختم۔ بیبے نے ٹھنڈی آہ بھری۔ عمر بھر بیٹے کی تمنا میں ہی گزری تھی، اس لیے ہمیشہ شوہر کے بھتیجوں کو بیٹے سمجھ کر ہی پیار دیا تھا اور ان کی اولادوں کو ہمیشہ اپنے نواسے سے بڑھ کر سمجھا تھا۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندوں کے نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے، اسی میں مصلحت ہوتی ہے۔ پھر بیٹے کون سا کمال کر دیتے ہیں، یہ سب اس کے اختیار میں ہے۔ اسلام نے بیٹے اور بیٹیوں کے حقوق برابر رکھے ہیں، بلکہ بیٹی کو زیادہ اہمیت دی ہے۔ اب آپ ناراض ہوں گی تو مجھ سے جایا نہیں جائے گا۔ پھر اس نے بیبے کے ہاتھ چومے۔ نہیں پتر میں نہیں ناراض، خیر نال جا۔ وہ اس کے چہرے پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولیں۔ لیکن میں ضرور ناراض ہاں، چاہویں تا معافی منگ لے، شاید میں معاف کر دواں۔ ناہید نے اتراتے ہوئے کہا۔ تم ناراض ہو مجھ سے؟ اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی؟ آج کے بعد کراچی قدم مت رکھنا، تمہاری ناراضگی کا کچھ تو فائدہ ہو مجھے، عزیر نے کہا۔ اس کی بات پر ناہید منہ بنا کر ہادیہ سے ملنے لگی۔ چچا گھر پر نہیں تھے، ویسے بھی عزیر کی باتوں سے پریشان تھے، اس لیے صبح ہی کہیں نکل گئے تھے۔ چچی سلیمان اور دادا بیبے سے مل کر وہ لوگ چلے گئے۔ بس اسٹینڈ پر پہنچتی ہی ہادیہ نے عزیر سے حیرت سے پوچھا، تم نے بس کی ٹکٹس لی ہیں؟ ہادیہ نے تانگے سے اتر کر سامنے بسیں دیکھ کر منہ کے زاویے بگاڑے تھے۔ بس لاہور تک کا سفر بس کا ہے، وہاں سے ٹرین کی ہے۔ تم مجھ سے پوچھ تو لیتے، میں بس کا سفر کر بھی سکتی ہوں کہ نہیں؟ کیوں تم خود سے سارے فیصلے کر لیتے ہو؟ وہ اکتائے ہوئے بولی۔ بس سے کیا پرابلم ہے تمہیں؟ نوزیا وامٹ۔ ہادیہ کی بات پر وہ بیزاریت سے بولا۔ او نو، ایسا پلیز کچھ مت کرنا، بہت اریٹیٹ ہوتا ہوں ان چیزوں سے۔ پوچھنا چاہیے تھا نا پھر، میرا تو ایسی بسوں میں بیٹھتے ہی جی متلانے لگتا ہے۔ تم یہیں رکو، میں تمہیں میڈیسن لا دیتا ہوں۔ وہ وہیں سائڈ پر لگی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر میں وہ میڈیسن لے آیا۔ بس بھی جانے کے لیے تیار تھی۔ بس میں بیٹھتے ہی ہادیہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ جی تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ اپنی رائے ضرور دیا کریں۔